اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. پھر اس کے آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا. مطلب پہلا جو طبقہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بے وفاؤں کا طبقہ ارشاد فرمایا. اہل جفا، اہل ستم، اس کا طبقہ ارشاد فرمایا. پھر اس کے مقابلے کے اوپر اللہ تعالیٰ اہل وفاؤں کا طبقہ لے کر اہل فرمانبرداروں کا طبقہ لے کر جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، فدا کر رہے ہیں، ان کے طبقے کو ارشاد فرمایا. بتا کیا فرمایا کہ بھائی اگر تم میرے دوستوں سے محبت کرو گے، میرے دوستوں کے ساتھ رہو گے، تو میرے دوستوں کی صحبت تم کو اہل وفاؤں کے طبقے میں شامل رکھے. اور اگر تم میرے نافرمانوں سے دوستی کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان سے موالات کرو گے، تو یہ جو دوستی ہے یہ تمہیں اہل جفاؤں، اہل ستم کے طبقے میں شامل کرتی ہے. اچھا، آج اگر ہم دیکھیں تو اہل وفا کس کو کہتے ہیں؟ اہل وفا کی نشانی بتا. اہل وفا کہتے ہیں جو اللہ تعالی کے حکموں کی تعمیل کے اندر لگا ہو، جو نبی جی کے طریقوں کو فالو کر رہا ہو، اس کا اتباع کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالی کے نافرمانی والے کام ہیں ان کو نہ کر کر دل کے اندر غم اٹھا رہا ہو، جو اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال کر چل رہا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کو تلاش کرنے کے اندر لگا ہوا. یہ علامتیں بتا رہا ہوں اہل وفا. اب مجھے بتائیں کہ میرے اندر اہل وفا کی علامتیں ہیں یا اہل جفا کی علامتیں ہیں؟ کیا میں نبی جی کے طریقوں کو فالو کرتا ہوں، اتباع کر رہا ہوں؟ کیا میرے جو طریقے ہیں روزمرہ کے، جو تقریبات ہیں، جو میرے کپڑوں کا اسٹائل ہے، جو میرے معاملات کی لین دین ہے، کاروباری لین دین ہے، جو میرے گھر کے اندر باتیں، مجلس کے اندر باتیں، دوست احباب کے اندر باتیں، کیا نبی جی کی محفل سے میچ ہو رہی ہوگا؟ اگر نبی جی کی محفل سے میچ نہیں ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محفل سے میچ نہیں ہو رہی، تو پھر کس کی محفل سے میچ ہو رہی؟ جب محاسبہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ان سے ہو رہی، اور ہم نے ساری دشمنوں کی باتوں کو اپلائی کیا ہوا اپنی ذاتوں کے اوپر. تو پھر اس کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نبی جی کی ذات سے دور کر دے.
اللہ تعالیٰ کی ذات اولیاء اللہ کی ذاتوں سے دور کرتے تھے، صحبت سے دور کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع سے دور کرتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو کفار تھے، منافقین تھے، یہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے تھے۔ اور اس دوستی رکھنے کا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے باوجود، صحبت اختیار کرنے کے باوجود اس کا عذاب کیا ہوگا کہ قلب اطہر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات چل رہی تھی، ان تجلیات سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے درمیان میں پردہ کر دیا۔ ان کے قلوب کے اوپر ان تجلیات کے چھینٹے نہیں پہنچ سکے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی۔ آج میرے کپڑے اللہ کے دشمنوں کے مطابق ہیں، میرے حلیے اللہ کے دشمنوں کے مطابق، میرا کاروبار اللہ کے دشمنوں کے مطابق، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، آفس جاتا ہوں، اللہ کے دشمنوں کے مطابق چیزیں کر کر جاتا ہوں۔ سارا چیز تو میرا اللہ کے دشمن کے مطابق ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری مدد کرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ دیکھو، پینٹ شرٹ پہننا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس جائز کے مقابلے کے اندر ہے کیا؟ اس جائز کے مقابلے پر ہے کیا؟ سنت ہے یا نہیں؟ تو لوگ ہی کس کو بھی اس جائز کے مقابلے پر ہے کیا چیز؟ سنت ہے یا نہیں؟ لوگ کس کو؟ سنت کو۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے کہ جتنے بھی جائز کام ہیں وہ جائز کام آئے سنت کے مقابلے پر، جتنے بھی جائز کام وہ آئے سنت کے مقابلے پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جائز کام کو پکڑ کر، یار یہ جائز تو ہے نا بھائی، لیکن بھائی جائز تو ہے، یہ سنت یہ ہے، تو آپ دیکھو گے تو اس کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ جائز کام کر رہا ہے، اور ہم جائز کے چکر کے اندر سنت کو چھوڑ دو۔ یا ٹوتھ برش جائز ہے نا، لیکن سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ آج ٹوائس اے ڈے ٹوتھ برش تو ہو رہا ہے، ڈاکٹر بھی بولتے ہیں بھائی ٹوتھ برش نہیں چھوڑنا، لیکن نبی جی نے کہا تھا کہ بھائی ہر نماز کے اندر مسواک کرنا ہے، تم سو کر اٹھنا تو مسواک کرنا ہے۔ اس سنت کو کون کون اپنا کر چل رہا ہے؟ لوگ بولتے ہیں بھائی مسواک کرنے کا مقصد بھی دانت صاف کرنا تھا۔ نہیں نا بھائی، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ بولتے ہیں ٹوتھ برش سے بھی دانت صاف، جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو رہا ہے نا، اس لیے ٹوتھ برش کر لو یا مسواک کر لو، بات تو ایک ہی ہے۔ لوگ بولتے ہیں موبائل کے اندر قرآن شریف پڑھنا، مقصد تو پڑھنا ہے نا، لیکن موبائل کے اندر پڑھنا ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر تو رہے نا، جائز سمجھ کر کر رہے ہیں، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ موبائل میں قرآن پڑھنا سنت طریقہ ہے، ٹوتھ برش کرنا سنت طریقہ ہے، پینٹ شرٹ پہننا سنت طریقہ ہے۔ کاروبار جو آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ بھائی اکانومی سکھانے کے لیے، اس کا علم پڑھانے کے لیے باہر سے ہم لوگ بلاتے ہیں اور اپنے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چھوڑ دیتے ہیں، جنہوں نے معیشت کی سارے سوال حل کر دیے،
جن کے معیشت کے سوال کو لے کر بڑے بڑے لوگ چل رہے ہیں، وہ سارے سوال انہوں نے حل کر دیے. ان کے بات کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر، ان کی سنتوں کے اوپر اگر بندہ عمل کر لے تو معیشت کی ساری تنگیاں دور ہو، ساری تنگیاں دور. لیکن آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے لیکن نبی جی کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو لہٰذا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب تم نبی جی کو فالو نہیں کرو گے، نبی جی کا اتباع نہیں کرو گے، تو نبی جی کے جو کمالات ہیں، کمالات نبوت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تم سے اوجھل کر دیں گے، ان کے اور تمہارے درمیان میں پردہ ڈال دیں گے. نبی جی کی کمالت کبھی بھی تمہارے قلوب کے اندر منکشف نہیں ہو سکی. تمہیں عبادت کے اندر کبھی مزہ نہیں آئے گا. تم عبادت کرو گے بوجھ اتارنے کے لیے، یار نماز پڑھ رہا ہوں، یار عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر بندہ بوجھ اتارے گا. یار جب تک نہیں پڑھ رہا تھا نا یار سکون نہیں تھا، اب پڑھ لی نا اب بات کر رہے. کیوں بھائی؟ بوجھ اتر گیا. نماز نہیں پڑھ رہا تھا سکون نہیں ملا، ایک وزن سا تھا. تو نماز کا وزن ہوتا ہے کوئی؟ صحابہ کرام کی لینگویج ہے کیا یہ؟ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام شوق اور ذوق کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کے اندر ایک ہیبت ہوتی تھی، ایک عظمت ہوتی تھی کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جا رہے ہیں. وہ عبادت شوق اور ذوق کے ساتھ کیا کرتے. اس لیے ساتھی وہ صرف جائز کو قابل اتباع مت سمجھو. جائز آیا ہی سنت کے مقابلے میں، اس بات کو ذہن میں رکھو، یہ بہت خطرناک چیز ہے. جائز ہے ہی سنت کے مقابلے میں. بہت ساری چیزیں جائز ایسی ہیں جو سنت کے مقابلے میں نہیں ہے، لے لو ان کو. لیکن کثرت کے ساتھ جائز چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے مقابلے پر. آپ کسی عالم سے فتویٰ معلوم کرو گے، وہ بولے گا ہاں موبائل جو ہے نا قرآن شریف موبائل کے اندر دیکھ کر پڑھنا جائز ہے. لیکن آپ اس عالم سے پوچھو بھائی جائز تو ہے لیکن سنت کیا ہے، وہ بتائے گا سنت کی. تو آپ سنت کو چھوڑ کر جائز پر آؤ گے؟ بتاؤ نا. تو بھائی سنت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف کے حافظ قرآن، لیکن قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھتے تھے. وہ قرآن شریف کو رکھ کر بھی پڑھ سکتے تھے، حافظ قرآن تھے نا. لیکن جب بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کے بعد قرآن شریف کو ہاتھ میں لیتے تھے اور ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ ان کا دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے ان کا قرآن جگہ جگہ سے شہید ہوا، جگہ جگہ سے شہید ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل کی ایپ چل رہی ہے. لیکن پھر بھی جب وہ نماز میں نہیں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ طریقہ کیا تھا؟ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھتے تھے. نماز کے اندر ہیں تو پھر آج کل تو ایک مسئلہ یہ بھی چلنا شروع ہو گیا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو قرآن شریف کھول لیتے ہیں اور دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جائز سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ بول رہا ہوں نا، پھر جب ہم جائز کے اوپر آئیں گے تو پھر ہر طریقہ ہمارے کو جائز بنا کر پیش کر دیا جائے، اور جائز بنا کر جب پیش کیا جائے گا تو اس کا مقصد ایک ہی ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا، ہلکے ہلکے آپ کے اندر سے سنت طریقے نکل جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کے اندر سے نکل. آج سارے ہمارے کو
جائز طریقے تو معلوم ہے، لیکن میں یہ پوچھوں کہ بھائی جائز کو چھوڑ کر اگر سنت طریقہ بتا دو تو وہ نہیں بتا سکتا. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ محفل کے اندر بیٹھ کر بیان کر رہے تھے، حیات ابھی تو بیان کرنے کے دوران کے اندر ایک دم اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو دیکھا موبائل کے اندر سے اذان کی آواز آ رہی. فوراً بیان کے دوران بھی بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، توبہ ایسے کرتے رہتے. ارے موبائل کے اندر تم نے اذان کو رکھا ہے، موبائل کے اندر. فرمایا اگر یہی موبائل تمہارے ساتھ باتھ روم میں ہوتا اور وہاں پر یہ بج پڑتا تمہارا کیا حال ہوتا؟ اب اگر کسی عالم سے پوچھو بھائی اذان موبائل کے اندر رکھنا کیسا ہے، کیا بولے گا؟ جائز ہے. لیکن بھائی جب یہ باتھ روم کے اندر موبائل ساتھ لے کر جائے گا اور وہاں پر اذان کا وقت ہوگا اور یہ موبائل بج پڑے، اب کیا ہے؟ اگر اس چیز کو جائز سمجھ لیا گیا، یا موبائل میں قرآن کو رکھنا جائز تھا اور باتھ روم میں بھی لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، جائز تو ہے نا، اس وقت کو بھی جائز سمجھ لیا گیا، یقین جانو ایمان جو ہے نا وہ دل کے اندر سے ایسا بھاگے گا کہ آپ اور مجھ کو پتہ بھی نہیں چلے. تو بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ موبائل کو کے اندر اذان کو رکھ کر بڑا اپنے آپ کو 30 مار خواہ سمجھ رہے ہوتے کہ بھئی ہم نے بڑی عبادت کر دی ہے، ہم نے کوئی گانا تو نہیں رکھا نا موبائل کے اندر. ارے گانا رکھنے سے تیرا ایمان نہیں جا رہا، باتھ روم میں بجے گا، لیکن اذان ہونے سے تیرا ایمان چلا جائے گا. یہ نہایت خطرناک چیز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گانا رکھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ کے میری بات، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو حضرت کی باتیں یاد آتی ہیں. نبی جی نے کوئی بھی بشری تقاضا ایسا نہیں چھوڑا، حضرت کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی جی نے کوئی بھی بشری تقاضا ایسا نہیں چھوڑا جو خود کر کر نہ دکھایا. قیامت تک جتنے بشر پیدا ہوں اور جن کو جو تقاضے پیش ہوں گے، جو ضروریات پیش ہوں گی جسم کی، وہ ساری ضروریات نبی جی نے کر کر دکھائی. ایک ضرورت بھی نہیں چھوڑی، ایک ضرورت. تو ایمان والوں کے لیے تو وہ سارے بشری تقاضے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر آنے چاہیے نا. اب اس کو کسی اور طریقے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ نبی جی کے طریقے کو چھوڑتا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ پھر یہ نبی جی کی طریقہ ہونے کے بعد نبی جی کی طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپناتا ہے، یہ نبی جی کے طریقے کو ہلکا سمجھتا ہے. اور نبی جی کے طریقے کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. نبی جی کی سنت کو ہلکا سمجھنا کیا ہے؟ حضرت فرمایا صحابہ کرام جو ہے نا وہ نبی جی کا کوئی بھی طریقہ پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کا طریقہ چھوڑو طریقہ
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے اتر کر پیدل چلے، اونٹنی سے اتر کر، اور سارے صحابہ کرام بھی جو اونٹنی پر سوار ہیں اور جہاد کے لیے نکلے ہوئے، جن کے پاس اونٹنی نہیں ہے وہ پیدل، لیکن ان کے پاس اونٹنی ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، ارے جابر پیدل کیوں چل رہے ہو؟ اونٹنی تو ہے تمہاری، کیا اونٹنی بیمار ہے؟ فرمایا نہیں، میری اونٹنی بیمار نہیں، لیکن میں نے نبی جی سے سنا۔ کیا سنا؟ نبی جی فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں پیدل چلے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں تو اس لیے ان کی بات کو سن کر عمل کر رہا ہوں۔ دور چلے گا، دور چلے گا۔ صاحب جنہوں نے پوچھا تھا سوال چیخ کر بولا، جابر ہاں کیا ہوا؟ پیدل کیوں چل رہے ہو؟ سمجھ گئے، سب کو سنانا چاہ رہے ہیں، یہ فضیلت سب کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی یہ فضیلت جابر تجھ کو ہی کیوں بتاؤ اور مجھ کو ہی کیوں بتاؤ؟ سب کے سامنے بول تاکہ سب صحابہ کرام کو پتہ چلے اور اس کا فائدہ سب کو پہنچے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے سمجھ کے چیخ کر بولا، چیخ کر کہ یہ بھائی میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر بھی یہ دور جا کر چیخ کر مجھ سے بات کر رہا ہے، تو چیخ کر کے سارے مجمع کے اندر ہی بات چلی۔ اب اس طریقے سے تو میں چیخ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے چیخ کر بولا، بھائی میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سنا ہے، خود نے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے، میری اونٹنی بیمار بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پیدل چلا، جو اللہ کے راستے کے اندر نکلے اور پیدل چلے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب کوئی بات معلوم چل جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو بھائی ان کے اندر جذبہ کیوں پیدا ہوتا؟ یار میں اکیلا نہیں عمل کروں اس کے اوپر، سارے عمل کر لیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج جذبہ یہ، یار یہ سنت تجھے اس کو کیوں بتا دی یار، وہ تو عمل کرنا نہیں تھا، گناہ کرتا تھا، کرنے دیتا یار آرام سے، اس کو بتانے کی ضرورت کیا؟ اب اور گنہگار ہوگا، معلوم ہو گیا نا، معلوم ہونے پر ڈرنا ہے۔ وہ نبی جی کی سنت ہے بھائی، اگر میں نے بتا دی تو کیا ہوا ایسے؟ یار پہلے معلوم نہیں تھا نا، تو پہلے کم گناہ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن تو نے بتا دیا تو اور گناہ ہوگا۔ بھائی سیکھنے سکھانے کا عمل کیسے رہے گا؟ بھائی سیکھنے سکھانے کا عمل تو ایسے ہی رہے گا نا کہ جو بات مجھے معلوم ہے وہ میں آگے پہنچاؤں۔ صحابہ کرام کو آخری خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک ساری بات کو پہنچا دیں۔ تو اب ہم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں، ہم لوگ غائبین اس وقت تک ہیں جب تک ہم تک کوئی بات نہ پہنچے، جب پہنچ رہی ہے تو ہم بھی حاضرین میں سے ہو گئے، یقین جاننا۔ حاضرین میں سے بنتے جا رہے ہیں ہم لوگ، جتنی جتنی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، جتنی جتنی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ہم حاضرین میں سے بنتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ جو حاضرین ہیں جن کو یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں نا۔ حکم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہی ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ تو میرے اس امتی کو سر سبز و شاداب کر دے، جو میری بات کو سنے، عمل کرے اور پھر اس کو آگے بھی پہنچائے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لہٰذا جب ہم سنیں تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے بھائی؟
آگے تک پہنچانا نا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سلوک کے اندر، تصوف کے اندر ایک مرتبہ ہوتا ہے جس کو مجذوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجذوب کہتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجذوب وہ مرتبہ ہے کہ بندے کے اوپر سے پھر آگے کی ترقی کے معاملات ختم کر دیے جاتے ہیں. جس مقام پر اس کو پہنچایا ہے بس اس مقام تک ہی محدود ہو کر رہتے ہیں. اس کو مجذوب بنا. لیکن مجذوب کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ اگر اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ کی ذات کی، اور اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے ان کی بات کو پورا کرنا. وہ کون ہے؟ مجذوب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر بھی ایک مجذوب تھے. ایک صاحب پکڑ کر لے جایا کرتے تھے جب بھی جنگیں ہوتی تھی اور دیر لگ جاتی تھی نا، تو کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ ان کو پکڑتے تھے اور چلو ہمارے ساتھ، کیونکہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مجذوب ہے. پکڑتے رہے اور لے جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے تجھ کو تیری وجہ سے لے کر نہیں آئے، تجھ کو اس وجہ سے لے کر آئے کہ تیرے بارے میں نبی جی نے فرمایا تھا. ان کی بات کو مانتے ہوئے لے کر آئے، ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اگر یہ کسی بات پر قسم کھا لے اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کی بات کو پورا کرے. تو جب فتوحات مشکل ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام ان کو پکڑتے تھے اور بولتے تھے دعا کرو اور قسم کھاؤ کہ تم جیت جاؤ فتح حاصل کر لو. اب یہ آتے تھے اور دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فتح دے دیا، فتح دے دیا. تو بھائی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر جس کو مجذوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے ترقی نہیں ہوتی. لیکن ایک ہے جہاں پر مجذوب سالک بھی ہوتا ہے، سالک مجذوب بھی ہوتا ہے. مجذوب سالک آپ نے دیکھا ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے جذب کیا پھر اس کے بعد اپنے راستے پر چلایا. ایسے ہی سالک مجذوب کہ اللہ تعالیٰ پہلے راستے پر چلاتے ہیں پھر اس کے بعد جذب کرتے ہیں. ایک کو مراد کہتے ہیں، ایک کو مرید کہتے ہیں، ایک کو محب کہتے ہیں، ایک کو محبوب کہتے ہیں، ایک کو مراقبہ کرنے والا کہتے ہیں، ایک کو مشاہدہ کرنے والا کہتے ہیں. دونوں. اس لیے یہ جو سالک مجذوب ہوتے ہیں ان کے ذمے ایک اور کام اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ بھائی جو تم نے سیکھا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھا ہے، جو تمہیں بات پہنچی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، جو صحابہ کرام کے طریقے پہنچے، دیکھو تم اپنی ذات تک محدود مت رکھنا، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے پہنچاؤ. یہ ذمہ کام ہوتا ہے، چاہے وہ مجذوب سالک ہو یا سالک مجذوب، دونوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ یہ کام لگا دیتا. اور پھر ایک بات عجیب بات بتا رہا ہوں، ہوتا کیا ہے کہ ان کو یہاں سے لے جانے کے بعد بھی ان کو واپس کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تکوینی نظام کے کام میں کارکن بنا کر ان کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی کاموں کا رکن ان لوگوں کو بنا. تو حضرت فرمایا
بھائی اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اپنی ذات تک محدود بنانا, بلکہ ایسا بنانا اپنے آپ کو کہ ان طریقوں کو اپنے زندگی کے اندر بھی لے کر آؤ اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی ثواب. تب جا کر تم دین کے کیا ہوگے, مددگار ہوگے. تب جا کر ان تنصر اللہ ینصرکم کی آیت کی زیر کے اندر شامل ہو, اس کی فضیلت میں شامل ہو. وَيُثَبِّتْ اقدام, اس کے اندر شامل ہو. اس لیے جو عاشقین ہوتے اور جو صالحین ہوتے, جو اہل وفا ہوتے, تو ان کے پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت یہ کہ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین, کہ وہ ایمان والوں کے اوپر نہایت نرم ہو, نہایت نرم. ایمان والوں سے غلطی ہو جائے گی تو وہ اس غلطی کو لے کر نہیں بیٹھیں گے, بلکہ اس غلطی کے سدھارنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ سارے اختیار کر رہے ہو. اور مسلمان کے قول اور فعل کی تعبیر کر رہے ہوں گے. یہ آپس کی بات کر رہا ہوں. شیخ اس سے مبرہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا ہے شیخ ڈنڈے والا اور ایک شیخ ہوتا ہے انڈے والا. ایک شیخ ہوتا ہے ڈنڈے والا, ایک شیخ ہوتا ہے انڈے والا. ایک شیخ جو انڈے والا ڈنڈے والا ہوتا ہے وہ ڈنڈے لگا لگا کر ساری کو صحیح کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو انڈے والا ہوتا ہے وہ انڈے کھلا کر سارے کو صحیح کر رہا ہوتا ہے. لے یار تم سے ہو گیا یہ انڈا کھا, چل صحیح ہے نا, تجھ سے وہ غلطی ہوگی لے لے اور کھا, کھلا پلا کر صحیح کر رہا ہوتا. صحیح ہے نا. حضرت فرمایا کرتے یہ اس کے اندر شفقت کا رنگ زیادہ غالب ہے انڈے والے شیخ کے اندر, اس لیے کہ سالک کو انڈا کھلاتا ہے اور کھلا کر صحیح کر رہا ہو. لیکن سالک اگر اس انڈے کھلانے سے مستنڈا ہوتا جا رہا ہو اور صحیح نہ ہو تو بھائی پھر ڈنڈا اٹھانا پڑے گا, ڈنڈا اٹھانا پڑے گا. تو بہت سارے سالک ایسے ہوتے ہیں یار کر لو بتاؤ لوگ ہو, انڈا ہی تو کھانا پڑے گا, انڈا ہی کھانا. تو بھئی جب سالک کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے تو شیخ پھر اس کا علاج ڈنڈے سے کرے, خوب زور زور سے لگا. حضرت مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ڈانٹا ہو, کیونکہ وہ انڈے والے شیخ تھے. کبھی نہیں دیکھا, کبھی ناراضگی کے آثار نہیں ہوئے. اب جب میں ان کی بھی بات سنتا ہوں تو میں یہ بولتا ہوں حضرت آپ حکیم محمد بھی تو تھے, آپ مولانا قاسم محمود نبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تھے, آپ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تھے. اللہ نے بنایا آپ کو, لیکن مجاہدت جب کرواتے تھے حضرت مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ تو پھر مجاہدت بھی بڑے ٹف ہوا کرتے تھے, ڈانٹتے نہیں تھے لیکن پیار سے محبت کے ساتھ مارتے بھی تھے. صحیح ہے. مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیسے مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے؟
ارے جن کے بارے میں آتا ہے اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے مفتی رشید احمد گنگوئی، اتنا علم کا ذخیرہ، اتنا فہم کا ذخیرہ، اتنا فقہ کا ذخیرہ، فقہ بہت زیادہ. لیکن کیسے بنے؟ مرغ مسلم آیا، سب کھانا کھا رہے، ان کو جوتیوں کے اندر بٹھا دیا. مفتی رشید احمد گنگوئی کو جوتیوں کے اندر، اس وقت بڑے عالم بن چکے تھے، اپنے درسگاہ کے اندر طلباء کو پڑھاتے تھے، بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بٹھا دیا جوتیوں کے اندر، ادھر بیٹھ گئے اور نہ اپنی کنکھیوں سے نہ دیکھتے رہے. اور خود تو مرغ کھا رہے ہیں، خود تو کباب کھا رہے ہیں، ان کو ڈال دیتی، وہ بھی روٹی کے اندر ڈالتا. تو بھائی شیخ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عالم بھی اگر اس کو جوتیوں کے اندر بٹھایا جائے تو اس کا نفس کا تکبر اس کے اندر کتنا، یہ علاج ہوتا ہے. تھرمامیٹر لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اندر کا نفس کا تکبر چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہے کتنا، تو ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے اندر چیک کرتے رہے، کچھ بھی نہیں. حضرت نے فرمایا حضرت میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پر جوتیاں ہوں اور میں باہر، یہاں تو آپ نے پھر بھی احسان کر دیا میرے اوپر کہ دسترخوان کے کونے پر بٹھا دیا آپ نے، میرے کو تو باہر بٹھانا چاہیے، میں تو اس قابل تھا. جب دیکھا کہ بھائی فنائیت حاصل ہو گئی ہے، اب ان کو اجازت، اب مجاز بیت بنائے، اب مجاز بیت. لہذا شیخ نہ دیکھتا، ایک تو شیخ کے مرتبے کو کوئی نہیں سمجھتا، شیخ کی عادت کوئی نہیں سمجھتا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب حضرت کی مجلس کے اندر آئے، خانقاہ کے اندر، تو لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے. بڑے صاحب تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا. تو حضرت اس وقت موجود نہیں، لیکن اچھی بات کیا تھی، انہوں نے فوراً حضرت کو یہ بات بتایا. خلیفہ تھے حضرت، اجازت دی ہوئی تھی حضرت، اور حضرت کو بتایا حضرت مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آپ کی خانقاہ میں آتا ہوں، یہ لوگ مجھے بڑا سمجھ کر میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگ جاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں کرتے میرے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا اس بات کو ذہن میں رکھ لو، جب تم خانقاہ میں داخل ہو تو اپنی ذات نظر نہیں آنی چاہیے، اپنے آپ کو ستارہ سمجھو اور شیخ کو سورج سمجھو. سورج کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے. اگر تجھے اپنی ذات نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ابھی تو کچا ہے، شیخ بنانے کے قابل نہیں ہے. تو اگر تمہارے ہاتھ پاؤں چومے کوئی، سختی سے منع کر، ان کو بولو بھائی یہ بے ادبی ہے سخت، تم مجھے بھی بے ادب بنا رہے ہو، خود بھی بے ادب بنا، سختی سے منع. ایک صاحب کے بارے میں حضرت کے پاس خلیفہ حضرت نے خلافت دی، اب انہوں نے نا مجلس بھی اسی وقت کے اندر کرنا شروع کر دی جب حضرت کی مجلس ہوتی. تو حضرت کو پتا چلا تو حضرت نے فرمایا یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ میری مجلس کے ٹائم پر مجلس کرنے سے
یہ لوگوں کو اللہ کے عشق میں گرم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، بلکہ سردیاں ہی رہیں گی، ان کے قلوب سرد ہی رہیں گے۔ اور ان کی یہ بےعدبی ان کے اندر سے بھی نسبت کا موتی نکال لے۔ تو کسی نے ان کو جا کر فوراً بتایا، فوراً انہوں نے اس چیز کو ترک کر کے فوراً تسلیم، بولا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً آئے حضرت سے معافی مانگی، اور وہ حضرت کی مجلس کے اندر آنا شروع ہو گئے، اپنی مجلس کو ختم کر دی۔ بھائی یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور ایک عجیب جملہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو صدیقیوں کے سر صدیق بنا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو، صدیقین کی فہرست میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو، لیکن سب سے آخر میں جو مرض صدیقین کے اندر سے بھی نکلتا ہے، سروں کے اندر سے، وہ حب جاہ کا مرض ہے۔ لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کی کثرت، لوگوں کی اکثریت اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس سے وہ اترانا، اپنے دل کے اندر کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا صدیق کے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اس کے سر سے حب جاہ سب سے آخر میں نکلتی، سب سے آخر۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے، اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ایک شخص حضرت کی مجلس کے اندر آئے، لیٹ ہو گئے، حضرت نے فرمایا کیوں لیٹ ہو گئے بھائی، کیا ہوا، کیوں دیر سے آیا؟ تو فرمایا میں تو اس لیے دیر سے آیا کہ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز پڑھ رہا تھا، اور سے سمجھنا اس بات۔ حضرت نے فرمایا فرض، واجب، سنت مؤکدہ، اس کے بعد سب سے افضل عمل شیخ کی صحبت۔ پھر فرمایا اگر تو خانہ کعبہ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے اور شیخ تیرا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے تو خانہ کعبہ سے بھی تو استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو طواف کر رہا ہے اور شیخ تیرا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے تو اس طواف سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو عمرہ کر رہا ہے اور شیخ تیرا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، مطلب وہیں پر ہی تیرا شیخ تیرے ساتھ ہے عمرے پر اور تیرا شیخ کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر نہیں بیٹھا بلکہ عمرہ کرنے میں لگا، بلکہ طواف کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، تو تو اس خانہ کعبہ کے عمرے سے، اس طواف سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا دیکھو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، لیکن یہ خانہ کعبہ اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 360 بت جو ہے نا انہوں نے نکالے۔ تو ایسے ہی تمہارے قلوب کے اندر بھی نہایت گندگیاں، نجاستیں ہیں، اور گندگی اور نجاستوں کو نکالنے کا طریقہ صحبت شیخ ہے۔ تم نے صحبت شیخ کو چھوڑ کے یہاں پر طواف کرنے کے اندر لگے ہوئے، عمرہ کرنے کے اندر لگے ہوئے، جہاں تمہاری نجاست دور ہو، دل سے نکلے، اس کے اندر بیٹھو نا، اس کے پاس بیٹھو۔ طریقہ یہ ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں لگے؟ اس لیے شیخ کیا ہے؟ شیخ جیسے خانہ کعبہ، حضرت فرمایا کرتے تھے، عجیب بات فرمایا کرتے تھے، جیسے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی آیت کبریٰ ہے، صفا مروا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی آیت کبریٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ کو بھی اللہ کی آیت کبریٰ سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے قلب کے اندر کعبے کو اٹھائے گئے۔ عجیب بات بتا رہا ہوں میں، تو لہذا اذلۃ علی المؤمنین،
ایمان والوں کے اوپر کیا ہے؟ نرمی رکھنا ہے. اور عزت علی الکافرین، کافروں کے اوپر سختی رکھنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ایمان کے جتنے طریقے ہیں ان کے اوپر بھی نرمی رکھنا ہے، اور کافر کے جتنے طریقے ہیں ان کے اوپر سختی رکھنا ہے. اپنی تکالیف کے اندر کافروں کی طریقے کو زیب و زینت نہیں بنا لینا، کافروں سے اپنی تکالیف کو سجا مت لینا، اس کے اوپر سختی کرنا ہے. اور ایمان والے جتنے طریقے ہیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ نرمی کرنا ہے، بلکہ اس کو اختیار کرنا ہے اور اس کی دعوت چلانی ہے. اور دوسری علامت کیا ہے اہل محبت کی، اہل وفا کی؟ دوسری علامت کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ بھئی اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. مجاہدے کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. مجاہدے کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. مجاہدہ کہتے ہی سنت والے طریقے کو، سنت والے راستے کو. اور جو طریقہ سنت سے ہٹ کر وہ مشقت ہوتا ہے، مجاہدہ نہیں ہوتا. ذہن میں رکھیے، اگر میں اور آپ سنت کو اپنا کر چل رہے ہیں تو بھائی اس سنت کے راستے کے اندر تھوڑی پریشانیاں آئیں گی، تھوڑی رکاوٹیں آئیں گی، تھوڑے لوگوں کے منہ بنیں گے. ان لوگوں کے منہ کو جھیل لینا، رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، ٹوٹنے دینا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رشتہ داری مت توڑنا، ان سے رشتہ داری نبھانی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سنت کے راستے کے اوپر ہو اور سنت کے راستے پر لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. اس لیے یجاہدون فی سبیل اللہ، بھائی جہاد کرنا ہے کس کے راستے کے اندر؟ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ہے. اور گھبرانا نہیں ہے، لومڑی کی طرح نہیں چلنا، بلکہ شیروں کی طرح چلنا ہے، شیروں کی طرح جینا ہے. ایمان والا لومڑی نہیں ہوتا، ایمان والا شیر ہوتا ہے اور سب کے اوپر غالب ہوتا ہے. اس لیے اس کی نگاہ کے اندر مقصد ہوتا ہے، اس لیے وہ غالب ہوتا ہے. اور جس کی نگاہ کے اندر مقصد نہ ہو وہ سب سے مغلوب ہو. میری نگاہ میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اللہ کی رضا جب مقصد بنا لیے تو بس ایک ہی کی رضا کو دیکھو گے، یار اس سے اللہ راضی ہو رہے نہیں ہو رہے. اگر اللہ راضی ہو رہے بس اب سارا طبقہ، ساری برادری، سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ اس بات سے اللہ راضی ہو. حدیث کے اندر آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کام کر جاؤ تو ایک وقت اللہ تعالیٰ ایسا آتا ہے ساری مخلوق کو تم سے راضی کر دے. اور مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مخلوق کی رضا کے لیے تم کام کر رہے ہو، کوئی عمل کر دیتے ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں اور خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں. خود تو ناراض کر ہی تھے، مخلوق کو بھی ناراض کر. لہذا یہ کام ایسا کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ایک وقت کے اوپر تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا وقت انتظار کرنا پڑے گا، ساری مخلوق آپ سے راضی ہونا شروع ہو جائے گی. یقین جانو ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تھوڑا سا مجاہدہ کرنا، ناراض ہوتا ناراض ہونے دو، لیکن بتا دو بھائی میں پیار محبت کے ساتھ بتا دو یار میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے پیار، دیکھ تو مجھے پیارا ہے لیکن اشد محبت میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، میرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اور تیری بھی محبت اشد جو ہے نا مجھ سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے. تو بھائی تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میں تو ان کے لیے کر رہا ہوں. اب تو ذرا اپنا موازنہ تو کر، ان کے مقابلے پر آئے گا کہ تو محبت کے معاملے میں تیرا ان سے مقابلہ ہے کیا؟ وہ کسی مقابلے پر نہیں ہے محبت کے معاملے کے اندر. تو بھائی میں نے تو ان کو ہی ان کے ساتھ ہی جا کر کھڑا ہونا ہے نا، ان کے طریقوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا ہے. تو نے بھی ان کے طریقوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا ہے. میں تو تجھے سمجھا رہا ہوں یار، لیکن اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے تو عمل کرتے دینا، تو میری اس میں مدد کر، ناراض مت ہو.
ناراض مت کیا، پیار محبت کے ساتھ سمجھا دو، ناراض بھی نہیں ہونے دو اور پیار محبت کے ساتھ بات کو سمجھا دو. اگر اب ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے دو، چھوڑو، بولو میں اللہ آپ کو راضی کروں گا، باقی سب کو چھوڑو. تو بھائی کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کو راضی کرو. پھر تیسری علامت کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ذات نے ویسے ہی بتایا. پھر جب یہ میری رضا کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ، اب خوف ہی نہیں ہوتا ان کو، خوف ہی نہیں ہوتا. دیکھو ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب انسان کے قلب کے اندر خوف ہوتا ہے تو مخلوق کا خوف اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، رہنے نہیں دیتے. شیخ کا جو خوف ہے نا وہ بھی اللہ کا ہی خوف ہے. اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے نماز پڑھ رہا ہے اور شیخ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ شیخ کو دکھانے کے لیے اچھی نماز پڑھ لیتا، بھائی میرا شیخ بیٹھا ہے، میرا شیخ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ریاکاری والی نماز نہیں ہے، کیونکہ شیخ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. یہ شیخ سے تعلق کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے نا. تو تعلق اللہ کے لیے ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کو ہی دکھا رہا ہے، شیخ کو دکھانا مقصد نہیں ہے اس کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے یہ ریاکاری والی نماز کی شمار نہیں ہوگی. لہذا بعض وقت شیخ کا خوف کیا ہوتا ہے؟ شیخ کا احترام ہوتا ہے. بھائی ابا آپ دوستوں کے اندر سگریٹ پکڑ کر بیٹھے، ابا سامنے سے آئے پھینک دیا، یہ کیا، یہ ڈرے یا کیا کر رہے ہو آپ؟ احترام کر رہے ہو نا، محبت کرتے ہو نا. ابا مجھے سگریٹ پیتا ہوا نہ، ابا مجھے غلط کام کرتا ہوا نہ دیکھ. لیکن شیخ کا خوف سے آپ کیا کام چھوڑ رہے ہو؟ غلط کام چھوڑ رہے ہو، اچھے کام چھوڑ رہے ہو؟ تو بتاؤ، غلط کام چھوڑ رہے ہو. غلط کام وہ والے نا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہی کام چھوڑ رہے ہو نا. شیخ وہی تو چاہتا ہے کہ بھائی ان کو پکڑ کر اللہ کی ذات سے تعلق مزید مضبوط کر دے، جوڑ دے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، وصل کروا دے، واصل باللہ کروا دے. شیخ کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا. تو لہٰذا جب آپ غلط کام چھوڑ رہے ہو تو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ شیخ کے لیے چھوڑ رہے ہو، اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو نا بھائی. شیخ کو بیچ میں یہ سمجھنا جیسے کہ بروکر نہیں ہوتا، بروکر جیسے کہ ایک وزیر اعظم ہے، انہوں نے کسان سے غلہ وصول کرنے کے لیے کسی کو تعینات کیا. تو غلہ وصول کرنے کے لیے کس کو تعینات کیا؟ کسی شخص کو، کمشنر کو تعینات کیا. تو کمشنر کام کس کا کر رہا ہے؟ وزیر اعظم کا کر رہا ہے نا. یہ غلہ یہاں سے لے گا اور کہاں پہنچائے گا؟ وزیر اعظم تک پہنچائے گا نا. تو بھائی یہ غلہ جو یہ مسلمانوں کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو جوڑے گا، یہ بیچ میں شیخ کیا ہے؟ یہ تو واسطہ ہے نا. یہ واسطہ کر کیا ہے بھائی؟ یہاں سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جوڑا، لیکن اس واسطے کو مقرر کس نے کیا ہے؟ اللہ کی ذات. یہ خود سے اپنا کام تو نہیں کر رہے، اس سے تو اللہ لے رہے ہیں، اللہ کروا رہے. تو لہذا جب یہ کوئی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے تو وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ جو اہل وفا ہوتے ہیں، یہ اہل محبت ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی ملامت کرنے سے خوفزدہ نہیں ہو رہے ہوتے. لوگ بولے ارے یار دیکھ برادری والے ناراض ہو جائیں گے، تو دیکھ کر لے، اور بولے تو نے نا اپنے بھائی کو ناراض کر دیا، تو اب تو نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا، اب تو نے اپنے بیٹے کو ناراض کر دیا، اب ارے میں نے سب کو ناراض کر دیا لیکن میں نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا. ان ساری ملامت سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوفزدہ نہیں.
ارے تو حرام کما لے، تھوڑا سا کما لے یار، تیرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، سوچ تو صحیح، دیکھو بھوکا مر، ابھی ملامت کر رہا ہے، تو اس ملامت کرنے سے بھی کیا ہو رہا ہے، یہ خوف زدہ نہیں ہو رہا، لیکن حلال کمانا نہیں چھوڑ رہا، یہ حرام کمانے کی طرف نہیں جا رہا، یہ اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اہل فضل ہیں، جن پر اللہ کا فضل برستا ہے، اور اللہ جس کے اوپر چاہتے ہیں اپنا فضل